بن علی رضی اللہ تعالی عنہما امام پاک سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں بھائی جان، سارے بھائی بھتیجے اور بھانجے تو بھوکے جام شہادت سے نوش کر لیے، مگر اب ننھے ننھے شیرخوار بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور بلکنا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ مجھے اجازت دیں، میں جا کر فرات سے ایک مشکیزہ پانی لے کر آؤں گا اور ان پیاسوں کو پلاؤں گا۔ حضرت کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ فرمایا بھائی عباس، تم ہی میرے علم بردار ہو، اگر پانی لانے میں تم شہید ہو گئے تو پھر میرا علم کون اٹھائے گا اور میرے زخم دل پر مرہم کون لگائے گا؟ عرض کیا میری جان آپ پر قربان، مجھے پانی لانے کی اجازت ضرور دیجئے کہ اب ننھے بچوں کی پیاس کی تکلیف میری قوت سے باہر ہے۔ بس آخری تمنا یہی ہے کہ ساقی کوثر کے جگر پاروں کو میں چند گھونٹ پانی پلا کر میں بھی اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ جاؤں۔ جب امام نے حضرت عباس کی طرف سے بہت اصرار دیکھا، انہیں سینے سے لگایا، اشکبار آنکھوں کے ساتھ ان کو اجازت دی اور وہ ایک مشکیزہ کاندھے پر لٹکا کر گھوڑے پر سوار ہو کر فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ یزیدی فوج نے جب حضرت عباس کو فرات کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو روک دیا۔ آپ نے فرمایا اے کوفیو، اللہ سے ڈرو، رسول اللہ سے شرماؤ۔ افسوس صد افسوس تم پر، تم لوگوں نے بے شمار خطوط بھیج کر نواسۂ رسول کو بلایا، اور جب وہ سفر کی مشقتیں اٹھا کر تمہاری زمین پر جلوہ افروز ہوا تو ان کے ساتھ تم نے بے وفائی کی، دشمنوں سے مل کر ان کے تمام رفقا اور ان کے عزیز و اقارب کو شہید کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ایک بوند پانے کے لیے ترسا رہے ہو۔ سوچو قیامت کے دنوں ان کے نانا جان کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مدینے والے مصطفیٰ کے سامنے کون سے منہ سے آؤ گے؟ کوفیوں نے جواب دیا کہ اگر ساری دنیا پانی ہو جائے تب بھی ہم تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں لینے دیں گے جب تک کہ حسین یزید کی بیعت نہ کر لیں۔ ظالموں کا یہ جواب سن کر آپ کو جلال آ گیا۔ فرمایا حسین سر کرا سکتے ہیں لیکن باطل کے سامنے سر کبھی جھکا نہیں سکتے ہیں۔ تبھی تو شاعر نے کہا تھا مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ پھر حضرت عباس شیر کی طرح ان پر جھپٹ پڑے اور تلوار سے دھواں دھار تلوار چلانے لگے، یہاں تک کہ بہت سے دشمنوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ فرات کے قریب پہنچ گئے، پانی کے کنارے والی فوج نے جب آپ کو دیکھا تو وہ آہنی دیوار بن گئے، مگر شیر خدا کا شیر اللہ اکبر مارتے اور کاٹتے اور دشمنی کے صفوں کو چیرتے پھاڑتے آگے بڑھا اور گھوڑے کو فرات میں داخل کر دیا، مشکیزہ بھرا اور ایک چلو ہاتھ میں پانی لے کر پینا چاہتا تھا کہ ننھے ننھے بچوں کی پیاس کا تڑپنا اور بلکنا یاد آ گیا۔ آپ کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ ساقی کوثر کے دلارے علی و فاطمہ کے جگر پارے تو پیاس سے تڑپیں اور ہم سیراب ہو جائیں۔ آپ نے چلو کا پانی زمین دریا میں ڈال دیا اور بھرا ہوا مشکیزہ بائیں کاندھے پر لٹکائے ہوئے نکل پڑے۔ چاروں طرف سے شور ہوا راستہ روک لو، مشکیزہ چھین لو، پانی بہا دو۔ اگر حسین کے خیمے تک پانی پہنچ گیا تو پھر ہمارا ایک سپاہی نہیں بچے گا، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، سب کے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ حضرت عباس اس کو کوشش میں رہے کہ کسی طرح اہل بیت نبوت کے پیاسوں تک یہ پانی پہنچ جائے۔ جب دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ نے بکھرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کرنا شروع کر دیا، لاشوں پر لاش گرنے لگی، خون کی نالی بہنے لگی۔ حضرت شیر خدا کے شیر نے ثابت کر دیا کہ میرے بازو میں قوت حیدری ہے اور رگوں میں خون علی ہے۔ اب برابر دشمنوں کو مارتے کاٹتے اور چیرتے پھاڑتے ہوئے خیمہ حسین کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ایک بدبخت جس کا نام زرارہ تاریخ میں بتایا جاتا ہے، پیچھے سے دھوکہ دے کر ایسی تلوار چلائی کہ آپ کا ہاتھ کاندھے سے کٹ کر الگ ہو گیا۔ آپ نے فوراً داہنے ہاتھ پر مشکیزہ لٹکا لیا اور اسی ہاتھ سے تلوار بھی چلاتے رہے کہ پھر اچانک ایک خبیث نے داہنا بازو بھی کاٹ کر الگ کر دیا۔ اب آپ نے مشکیزوں کو دانتوں سے پکڑ لیا، مگر مشکیزہ کا خیمہ حسین تک پہنچنا اللہ کو منظور نہ تھا۔ ایک بدبخت کا تیر آیا اور اس بدبخت کا تیر ایسا لگا کہ وہ تیر پار ہو گیا اور اس کا سارا پانی گر گیا اور پانی بہ گیا۔ پھر ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر کر آپ کو زخموں سے چور چور کر دیا، یہاں تک کہ اللہ اکبر آپ گھوڑے کے ذیل سے زمین پر آ گئے اور یا اخاہ ادرکنی فرمایا، یعنی اے بھائی میری خبر گیری فرمائیے۔ امام علی مقام دوڑ کر تشریف لائے، دیکھا عباس علمدار خون میں نہائے ہوئے ہیں۔ ان قریب جامع
شہادت نوش کرنے والے ہیں۔ شدت غم سے امام پاک کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے، الآن انکسر ظہری، اب میری پیٹھ ٹوٹ گئی، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر حضرت عباس کی لاش کو آپ اٹھا کر خیمہ حسین کی طرف لے کر آئے، اپنے خیمے کی طرف لا ہی رہے تھے کہ ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت غازی عباس اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بظاہر میرے آقا حضرت غازی عباس کی شہادت کے